تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا تجھے کیا بات ہے، تو جلدی سے کیوں نکل جاتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا میرے آقا میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میں اکیلا نہیں، گھر والی موجود ہے، ہم غریب آدمی ہیں، ایک کپڑا ہے یہ جو تہمند باندھے بیٹھا ہوں گھر والی کا دوپٹہ ہے، مجھے جماعت کی نماز کے لیے آنا پڑتا ہے اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد اسے کپڑا سر پہ لے کر نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں، جلدی ہی جا۔ دوستو آج کے بیان کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ غریبی کس کو اور کیوں دیتا ہے۔ میرے نبی عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، کائنات کے ذرے ذرے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، مسکراتی ہوئی کلیوں کا نبی، اولاد نبیوں کا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ 2.5 برس تک صحابہ کرام نے، صحابیات نے شعب ابی تعلیم میں درختوں کے پتے چبائے، 4 دن کے فاقے کاٹے، 8 دن کے فاقے گزارے، مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ترمیم نہ ہوئی، کوئی تنسیخ نہ ہوئی، کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ مکے والوں نے زور لگایا، مکے والوں نے مارا، صحابہ کرام کے قیمے تو بڑھ گئے مگر دین کا سودا نہ کیا۔ آج مرد کیا کریں گے، آج جوان کیا کریں گے، آج ہوشیار لوگ کیا کریں گے؟ ہم سے تو مکے کی 90 سالہ بڑھیا حضرت نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کافروں نے پکڑ رکھا ہے، کئی آدمیوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، کئی آدمیوں نے سر پکڑا ہوا ہے، اور نادیہ کی زبان پہ لوہا گرم کر کے داغ دے رہی ہے، اور جب داغ دیتے ہیں اس وقت بھی نادیہ آواز لگاتی ہے اللہ الصمد۔ اور مکے والوں تم مجھے ختم کر سکتے ہو پر میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ کیا کما کے لے جائیں گے ہم لوگ؟ اللہ کی عدالت میں کیا پیش کریں گے کہ ہم یہ سودا کما کر کے لائے ہیں؟ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بننا چاہیے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رنگ دیا، جو تعلیم دی، جو تربیت کی، صحابہ کرام نے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول فرمایا۔ ایسے ایسے لوگ پیدا کیے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگو رب کائنات کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں، تمام عمر میں، ساری کی ساری حیاتی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تمام چیزیں ہمارے دماغوں سے رخصت ہو گئی اور ایسے بھولنے کی یاد تک نہیں۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غریب، نادار ہے، مفلس ہے، جماعت کی نماز ادا کرتا ہے، سلام پھرتے ہی فوراً دوڑ جاتا ہے۔ سارے صحابہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا جلدی جاتا ہے، اسے کیا کام ہے؟ سبحان اللہ نہیں پڑھتا، الحمدللہ نہیں پڑھتا، اللہ اکبر بیٹھ کے نہیں پڑھتا، سلام پھرا نہیں اور یہ دوڑا نہیں، اسے کیا کام ہے؟ ایک دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے اشارہ کر کے بلا لیا ادھر آ۔ ارے صحابہ تو وہ خوش قسمت انسان تھے، تمہیں تمہاری اماں بلائے گی، بہن بلائے گی، بیوی بلائے گی، ابا بلائے گا، یار بلائے گا، دوست بلائے گا۔ صحابہ وہ ہے جن کو کالی کملی والے بلایا کرتے تھے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، ارے ان لوگوں کی تقدیروں کو کیا کہو گے جو دن میں کئی مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا تجھے کیا بات ہے، تو جلدی سے کیوں نکل جاتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا میرے آقا میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میں اکیلا نہیں، گھر والی موجود ہے، ہم غریب آدمی ہیں، ایک کپڑا ہے یہ جو تہمند باندھے بیٹھا ہوں گھر والی کا دوپٹہ ہے، مجھے جماعت کی نماز کے لیے آنا پڑتا ہے اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد اسے کپڑا سر پہ لے کر نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں، جلدی ہی جا۔ پہلے اس کی گھر والی گھر میں بیٹھی ملا کرتی تھی، آج چوکھٹ پکڑ کر باہر جھانک رہی ہے، دیر ہو گئی نماز کو۔ کیا بات ہوئی، آج نماز کو دیر ہو گئی؟ جب نماز دل میں گھر کر جائے، ایک وقت کی نماز چھوڑنا بھی آدمی کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، کانٹے بچھ جاتے ہیں۔
اللہ میں یہ کہتا ہوں اگر نمازی ہو، نماز پڑھنے کا باقاعدہ شوق ذوق اور خشوع خضوع دل میں اتر گیا ہو کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ 1 کروڑ روپیہ لے لے اور 1 وقت کی نماز نہ پڑھ، وہ کہے گا لعنت نہیں بھیجتا، مجھے 2 کروڑ نہیں چاہیے، میں اپنے رب کی حضور میں نماز ادا کروں گا۔ یہ ایسا ذوق ہے نماز کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھیں آخری عمر میں خراب ہو گئی، ڈاکٹر آئے، طبیب آئے اور کہنے لگے آنکھیں ہم بنا دیں گے، درست کر دیں گے، مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ابن عباس نے فرمایا جاؤ مجھے ٹکرے کھانا منظور ہے، مجھے ٹھوکرے کھانا منظور ہے، مجھے محتاجی منظور ہے، مجھے یہ معذوری منظور ہے، پر میں 1 وقت تو کیا 1 رکعت کا 1 سجدہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، مجھے نہیں چاہیے، ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں جو نماز سے مجھے منع کرتی ہے۔ صحابی نے بتایا نہیں کہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، بتایا ہے۔ تیسرے چوتھے دن آپ نے کچھ غلہ کچھ کپڑا اس صحابی کے گھر میں بھیج دیا، تو سنبھال کے رکھنے کے بجائے عورت کہتی ہے کیا مدینے کے ہر غریب کے گھر میں اتنا غلہ گیا، آج سب کو اتنا کپڑا ملا؟ صحابی نے کہا نہیں۔ پھر کہتی ہے ہماری کیا خصوصیت ہے، ہمیں کیوں ملا، ہمارے یہاں کیوں آیا؟ آج صحابی نے بتا دیا کہ پرسوں پرلے دن جو تم مجھ پر ناراض ہوئی تھی اور برسی تھی، مجھے دیر لگ گئی تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا، میں نے بتا دیا تھا، ہماری غربت کا حضور کو پتہ لگ گیا اس لیے زیادہ بھیجا ہے۔ تو خوش ہونے کے بجائے کہ اب مال ہمارے یہاں زیادہ آیا کرے گا، حضور ہمارا خیال فرمایا کریں گے، یوں لکھا کہ یہ بات سنتے ہی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور کہتی ہوئی گئی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، میرا دنیا میں نام و نشان نہ ہوتا، میں ختم ہو گئی ہوتی، میں کیا زندہ رہ کر کروں، اور میری غربتیں اور میرے دکھڑوں میرے گھر سے نکل کر میرے آقا تک پہنچے، بجائے خوشی پہنچانے کے کالی کملی والے کو بھی میں نے غم دیا۔ ایک عجیب انداز تھا ان حضرات کی زندگی کا جو ان کو دربار رسالت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملا تھا، اور اس کی قدر کرتے کرتے آخری دم تک یہ لوگ اس پہ قائم دائم رہے۔ ہمارے یہاں تو آخری دم تک تو کیا جوانی ساری بیت جاتی ہے، بڑھیپا یوں ہی گزر جاتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی بغیر کلمے کے مر رہا ہے، اور کلمہ تو کیا بلکہ گانا بجانا کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، ہوش نہیں ہوتا کسی کو، اور پھر بھی اللہ سے ڈر نہیں۔ ضلع جہلم میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کو دشمنوں نے قتل کر کے دریا میں پھینک دیا، اسی سال کی بات ہے۔ لاش ہیڑ سے گزر کر نہروں میں پہنچی، سرگودے کے علاقے میں پولیس والوں کو خبر دی گئی کہ ایک لاش ہے، انہوں نے چک والوں کے ذمے لگا دی کہ تم نکالو اور دفناؤ کفناؤ۔ لاش نکال لی گئی، چمڑا گل چکا تھا، شکل بدل چکی تھی، اب بیوار سی لاش ہے۔ لاؤڈ اسپیکر تو اب چکوں میں بھی بہت لگے ہوئے ہیں، دیہاتوں میں بھی لاؤڈ اسپیکر کھلا اور اعلان ہوا، 5 پیسے 10 پیسے 2 4 آنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ مسجد میں بھیجو، بیوار سی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ چندہ دیا لوگوں نے، بچے لائے، کفن دیا، نماز جنازہ کی، دفن کر دیا۔ اگلے ہی دن پتا چلا کہ جس پہ چندے کا کفن پڑا 15 مربوں کا مالک تھا۔ ساری عمر کما کے مر گیا مگر گھر کا کفن بھی نہ ملا، نہ جانے کتنا کمایا، کتنا سنبھالا، کتنا جوڑا، کتنا اکٹھا کیا، آخری حال یہ ہے 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی مقدر میں نہیں، اور بلکہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، اور لوگوں تمہیں کفن نظر آتا ہے، آخرت کے حالات کا تمہیں علم نہیں، انا اعتدنا للظالمین احاط بهم سرادقها، میں نے ظالموں کے لیے، بے انصافی کرنے والوں کے لیے، بڑے بڑے مجرموں کے لیے میں نے ایسی جہنم تیار کر رکھی ہے جس کی چاروں طرف قناتیں بھی آگ کی ہیں، اور جب پانی 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 پکارو گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، فرمایا ایسا پانی پلاؤں گا جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ایسا پانی ملے گا جس کے پینے سے نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا،
ٹھوکر کا لفظ سوچ کر کمر پہ جا پڑے گا. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، روایت انس لکھا ہے کہ جہنم میں ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا. کیا زندگی ہے اگر ایسا مرنا ہو آدمی کا، پھر تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اتنے اولو العزم پیغمبر کا امتی ہو کر جس نبی نے یہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھا کرے گا، جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. ایک اور حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعد آدمی مجھ پہ اتنا درود پاک پڑھے گا اتنا درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن اس گھبراہٹ والے دل اتنے بڑے مجمع میں خود اس کو تلاش کر کے حوض کوثر پہ لاؤں گا. عادت نہیں، درود شریف پڑھنے کی عادت نہیں پڑتی. جن عادت پڑی انہوں نے ساری زندگی اس کو نبھایا. جو اس چاشنی میں پڑ گئے اور لطف اندوز ہوئے انہیں مزہ آیا. مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں انگریزوں نے ہم کئی عالموں کو پکڑ کے بڑا مارا اور بڑی پریشانی دی، چمڑے ادھیڑ دیے، آخر کار ایک پنجرا بنایا، اس میں لوک دار خار تار لگائے، مجھے اس میں بند کر دیا. فرماتے نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا نہ میں بیٹھ سکتا تھا نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا. میں نے ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، لمحہ بلمحہ پڑھتا رہا. اچانک مجھے چکر آیا، میں لوک دار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. یہاں آیا نا درود شریف پڑھنے کا مزہ کہ درود پاک پڑھنے کا یوں لطف آیا کرتا ہے. مولانا قاضی احسان احمد سوجہ آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں والی جیل میں غازی علم الدین سے ملنے کے لیے جب میں گیا تو میں نے سپرنٹنڈنٹ جیل سے کہا کہ ہمارا ایک قیدی ہے پھانسی کی کوٹڑی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو سپرنٹنڈنٹ جیل کہنے لگا مولانا اسے قیدی نہ کہو، پچھلی رات اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں نور کی ایک لاٹ دیکھتا ہوں. اور حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں غازی علم الدین سے ملا تو مسکراتا ہوا مجھے ملا اور میں نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا قاضی صاحب اگر میں اپنا حال بتا دوں دنیا میں 2 منٹ جینا پسند نہیں کرو گے، تم جینا پسند نہیں کرو گے اگر میں اپنا حال بتا دوں. اور وجہ یہ ہے کہ کوئی رات ایسی خالی نہیں جس رات کو مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوتا ہو. میں ہر رات دیدار کرتا ہوں. کس طریقے سے درود شریف پڑھا. شاملی کا میدان ہے، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ میدان جنگ میں میدان جہاد میں انگریز کا مقابلہ کر رہے ہیں، پیشانی میں گولی لگ گئی. ہاں ہم ان بزرگوں کے غلام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، جنہوں نے اللہ کا نام لے کر دشمنوں پہ حملے کیے ہیں. اور 1-2 دن نہیں اور یہ 1-2 عالم نہیں بلکہ چند دنوں میں دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک اور چاروں طرف کے اطراف میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، درخت نہیں کوئی ٹہنا ایسا نہ تھا جس ٹہنے پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی. قربانی تو انہوں نے دی ہے. یہ تو ایک تمہارا ایک مزاج گندا کر دیا انگریز نے. ہوٹلوں میں بیٹھکوں میں کارخانوں میں بیٹھے کہتے ہو جی مولویوں نے پھیرا گھرک کر دیا، چلو مولوی نے فرق کر دیا تو تڑا لے. ساڑھے آج نے ملتانی میں مولوی لے کے بہ گیا تھے لگاسی بہ گیا تو کھلو جا. سارا الزام مولویوں کے ذکر. ارے استاد بابو کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اگلے دن مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی ہر مولوی تقریر میں یہ بتاتا ہے کہ جنتیوں کی بولی عربی ہوگی، جہنمیوں کی تو کوئی نہیں بتاتا، تو بتا. میں لگا بھی میں گیا تو ہوں نہیں، پر میرا اندازہ یہ ہے کہ انگریزی ہوگی. وہ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا بھائی بین الاقوامی وہاں لوگ ہوں گے تو بین الاقوامی زبان ہونی چاہیے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کالے پانی میں جا کے دیکھ 10 میل لمبا چوڑا قبرستان کن لوگوں کا ہے؟ میرے اکابر کی اگر قیمت پوچھنی ہو لائبریریوں سے نہ پوچھو، یونیورسٹیوں سے نہ پوچھو، ڈاکٹروں سے نہ پوچھو، افسروں سے نہ پوچھو، تاجروں سے نہ پوچھو، لندن اکیڈمی میں تشریف لے جاؤ، وہاں جا کر فائل نکالو اور یا پھر ان کی قبروں کے پاس جاؤ. تم تو ویسے بھی قبروں کے چاٹنے کے عادی بنے ہوئے ہو. ملکہ بھٹو
وکٹوریا سے پوچھو، لارڈ ون بیٹن سے جا کے پوچھو، چرچل سے جا کے پوچھو، بتا کھڑے ہو کر حسین احمد مدنی کون تھا؟ نعرہ تکبیر، مجاہد اسلام مولانا حسین احمد مدنی۔ یہ تو ایسے اونچے کریکٹر کے مالک تھے، خدا ان کے مقابلے میں کون آئے گا؟ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، جنازے گھر سے اٹھے، 6 جنازے گھر سے نکل گئے، آخر والدہ کا انتقال ہوا، مولانا کو اطلاع دی گئی تشریف لاؤ، اماں کا منہ بھی دیکھو، جنازے کو کندھا بھی دو، رخصت ہو گئی، جواب دے دیا، دعائے مغفرت کی اور فرمایا میں اپنی اماں کی جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز جیسے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ انداز تو کرو، ان لوگوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں لوگ، کہاں سے آج وہ لوگ آئے؟ تو میں درود شریف کی بات کر رہا تھا، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ میدان جہاد میں ہے، شاملی کے میدان میں ہے، ایک طرف علماء ہے، ایک طرف انگریز گورنمنٹ ہے، گورے ہیں، غدار ہیں، ان کی پوجا کرنے والے ہیں، میموں کا تھوک چاٹنے والے ہیں، انگریز کے گوروں کی لیگ چاٹنے والے ہیں، اور ایک طرف مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنا تمام تر سرمایہ طالب علموں کو لے کر میدان میں کھڑے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی، حافظ ضامن شہید کے سینے میں گولی لگی حافظ ضامن شہید کے سینے میں، آخری وقت ہے۔ فوراً حافظ صاحب نے حضرت گنگوہی کو بلایا اور عرض کیا حضرت آخری وقت ہے، میرا دل چاہتا ہے موت میری ہو، گود تیری ہو، یا زبان تیری ہو، قرآن خدا کا ہو، میں جا رہا ہوں، سورۃ یاسین مجھے سناتے رہو، میں چلتا جاؤں۔ اور یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں جس زمانے میں وہاں تھا، پڑھنا تو میرے جیسے کا کیا تھا، تو تقریباً ہر جمعے کو ہم کبھی سہارنپور نکل جاتے، کبھی دلی نکل جاتے، کبھی ماموں کے یہاں چلے جاتے، کبھی تھانہ باہن چلے جاتے۔ ایک بنگالی طالب علم تھا مولوی عبد الجلیل، مجھے روز کہنے لگا تم ہر جمعے کو کدھر جاتا ہے؟ میں نے کہا یوں ہی کہ اس جمعے کو ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ دیوانہ سا تھا، ہم نے کہا چلنا، تو ہم تھانے بھون گئے اس جمعے کو، تو حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کا وہاں مزار ہے، قبر ہے۔ مزار کا مطلب یہ نہیں کہ قبہ شبہ لگا ہوا ہے لمبا چوڑا، یوں نہیں۔ اگلے دن مجلس میں بیٹھے تھے، میں نے اپنے بیٹوں سے بھی کہا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا، میں نے کہا بھائی ایک بات ہے، تقریروں کی کیسٹ چونکہ لندن جرمنی تک پہنچ گئی ہے، تم میری قبر پہ قبہ نہ بنا دینا یار۔ وہ کہنے لگے تجھے کیسے خطرہ پڑا؟ میں نے کہا وہ اس لیے کہ جب قیامت میں حکم ہوگا مردوں کو کہ کھڑے ہو جاؤ، تو کچی قبر تو پھٹ سے پھٹے گی اور باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ جتنی پکی پکی میں پڑے ہیں خدا جانے کتنے دن سر گھسانا پڑے گا۔ اس لیے میں نے کہا میں تو ڈرتا ہوں، بھائی سچی بات ہے۔ تو خیر حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کی سادی خبر۔ اب ہمارا تو سچی بات ہے اتنا وہ نہیں تھا، ہم وہاں کھڑے ہو کر جب فاتحہ پڑھنے لگے، فاتحہ پڑھتے ہیں ہم بھی، فرق صرف یہ ہے کہ ہم سوکھی اور رکھی فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، کچھ لوگ جب تک سامنے کچھ رکھو نا پڑھتے ہی نہیں۔ اور ہم تو اور بھی، ایک دن ملتان اڈے سے گزر رہے تھے کہ مولوی صاحب ختم پڑھ رہے، میں نے ساتھ والے سے پوچھا، میں نے کہا بھائی اڈے پہ کس چیز پہ ختم پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا گنڈیریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ تو مہنگائی دن ب دن بڑھ رہی ہے اور بالو شاہی پہ ختم کون دلائے؟ اور اب کے ڈال کا جو مہنگا ہوا مجھے فکر پڑا کہ لوگوں نے سکھا حلوہ بنا لینا، ساڑھے سنگ میں پھنس جائے گا، ختم کی میں پڑا مشکل ہو جائے گا مسئلہ۔ کیا عجب عجب حال بنائے ہوئے۔ تو حافظ ضامن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ بھائی ہم تو 2-3 جنے طالب علم تھے، فاتحہ پڑھتے رہے، اور مولوی عبد الجلیل جو تھا نا چیخ مار کے وہاں سے دور بھاگ گیا۔ میں نے کہا لوگ اس کو ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ ہے ہی میں نے کہا مغزہ۔ جب ہم پڑے کو دور گئے تو وہاں کھڑا ہوا کانپ رہا تھا، میں نے کہا مولوی صاحب تو آیا اگر تھا ہمارے ساتھ کم سے کم فاتحہ پڑھتا، وہاں کھڑا ہوتا، تو بھاگ آیا؟ کہنے لگا نہیں تم کو پتہ نہیں ہے، ہم کو وہ مارتا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ کسی مردے کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ، ہم زندہ شہید ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر اتنے باکمال تھے کہ انہوں نے دنیا میں کبھی پیچھے رہنے کا نام لیا ہی نہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی میں گولی لگ گئی، انگریز ظالم نے ماری، لہو کی دھار دور جا کے پڑی، نظر جواب دے گئی، چکر کھا کر بیٹھ گئے۔ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، مولانا کیا ہوا؟ فرمایا گولی لگ گئی، خون نکل رہا ہے، نظر جواب دے رہی ہے۔
اللہ والے آگے بڑھے، مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور پیشانی کے قریب آپ تشریف لائے، ہاتھ بھی پھیرا اور مولانا قاسم فرماتے ہیں درود شریف پڑھ کے دم کر دیا، اور گولی تو کیا زخم تو کیا، مولانا فرماتے ہیں میرے ماتھے میں خراش بھی باقی نہ رہی۔ کیسا درود شریف پڑھا، کس عظمت سے پڑھا ہوگا، کس یقین سے پڑھا ہوگا، کس مزاج سے پڑھا ہوگا، کس طبیعت سے پڑھا ہوگا کہ ادھر درود شریف پڑھا ہے ادھر زخم مل جاتا ہے۔ مرزا مظہر جالان شہید رحمت اللہ علیہ کو تیسرا دن ہے، جامع مسجد دلی کے زینے پہ زخمی پڑے ہیں، درود شریف نہیں پڑھتے۔ کسی مرید نے پوچھا آپ ہر وقت درود شریف پڑھا کرتے تھے، آج تیسرا دن ہے درود شریف پڑھنے کی آواز نہیں آئی۔ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے، جو گولی لگی وہ سینے میں ٹھہر گئی، گولی بدبودار بلوط کی ہے، گندک کی بنی ہوئی ہے، ارے میں سینے کے اندر بدبودار چیز لے کر آقا کی ذات میں درود شریف پڑھتا ہوا شرم محسوس کرتا ہوں۔ کس قدر پاکیزہ خیالات ہیں ان حضرات کے اور ان لوگوں کے جنہوں نے ساری زندگی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری میں گزار دی ہے۔ تو علماء نے قربانیاں دی اور قربانیوں ہی کا صدقہ ہے کہ آج تمہیں یہ دین نظر آتا ہے، ورنہ بابا یہ جو بابو ہے نا انہوں نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا۔ اب ایک اور قصہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں، اکثر افسر ریٹائر ہونے کے بعد پیر بن جاتے ہیں۔ دروازے پہ لکھا ہوا دیکھو نا کتنی جگہ، فلانے کرنل صاحب، فلانے جنرل صاحب، فلانے ڈی سی صاحب، آف فلانے میاں والی، آج کل بالکل اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے، لیکن ختم کیسے نہیں کر دے گا، 7 پشتوں کی تو روٹی بنا دی، مربے بنا دیے، کوٹھیاں بنا دی، بنگلہ بنا دیا، اور اب بیٹھ کے ایسا بزنس شروع کیا ہے انشاءاللہ نہ ٹیلی فون کا بل آئے، نہ بجلی کا آئے، نہ سوئی گیس کا آئے، جو آئے گا وہ آمدنی ہوگی۔ صحابہ کرام نے یہ تمام چیزیں مٹائی اور آج ہم ان تمام چیزوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کے بدن پہ تقریباً 70 زخم تھے، میدانی جنگ میں پڑا ہے، ہاتھ سر سے لے کر پیر تک کی 70 کے قریب زخم ہے، پہچانا نہیں جاتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی کوڑیوں سے تھوڑی کے ذریعے ادھر کو آگے بڑھ رہا ہے جدھر جنگ ہو رہا، لڑائی ہو رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو کہا کہ اب کیا کوشش کر رہا ہے، آخری وقت ہے، 2-4 منٹ کا تو ہے، لیٹ جا آرام کر، یہ کیا کوشش ہو رہی ہے، کوڑیوں سے اور تھوڑی سے آگے کو گھسٹ رہا ہے۔ جواب سنو اور اپنے اوپر خیال کرو۔ صحابی کہتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا لوگوں کتنی زخم آ گئے ہو، کتنے زخموں سے چور ہو گیا ہو، پر ایک بات میری سنو، ایک جگہ لیٹ کر اللہ کو جان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے جس وقت میرا دم نکلے اس وقت بھی میں میدان جہاد کی طرف بڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے وہ فضیلت ملے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرو، ایمان رکھنے والوں اللہ اور اس کے رسول پہ میدان جہاد میں آؤ، اور فرمایا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جان مال کی بازی لگا کر اللہ کو راضی کر لو تاکہ جب تیرا دم نکلے در اس کا ہو، سر تیرا ہو، جھولی تیری ہو، عطا اس کی ہو، تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، ادھر فرشتے استقبال میں کھڑے ہو۔ آئے ہیں دنیا میں ایسے لوگ جن کے فرشتوں نے استقبال کیے، اور آج بھی میں کہتا ہوں بعض آدمی آج بھی ایسا مرتا ہے فرشتے روتے ہیں، فرشتے روتے ہیں، اور کہتے الہ العالمین جس کی تہجد کی نماز آیا کرتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت آیا کرتی تھی، وہ کہاں چلا گیا؟ بعض آدمی ایسا مرتا ہے خدا کی زمین روتی ہے، بیٹھک اور کمرے کی زمین روتی ہے، الہی وہ اللہ اللہ کرنے والا کہاں چلا گیا؟ اور بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ تمام چیزیں لعنت کرتی ہیں، لعنت کرتی ہیں۔ ہم نے تو تجربہ کیا، ایک جنازہ گزر رہا تھا بازار میں سے، پیچھے لوگ چل رہے ہیں، 2 بوڑھے پیچھے پیچھے آتے ہوئے کہہ رہے ہیں بڑا بے ایمان تھا یہ، مجھے بڑا پریشان کیا مقدمے میں، بھائی پیسے والا تھا، مجھ غریب کو ستاتا ہی چلا گیا۔ ارے نہ کسی کا دل دکھا کے مرو، نہ مرنے کے بعد گالیاں کھاؤ۔
ہو سکتا ہے خدمت کر، خدمت سے خدا ملے گا، عبادت سے جنت ملے گی۔ دنیا میں رہ کر کمائی سب سے بڑی یہ ہے ہم سایہ پڑوسی عزیز رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کیا کر۔ کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کی پہچان بتاؤ، جنتی کی نشانی بتلاؤ کہ جنتی کون ہے۔ فرمایا جا ہر ایک کے پڑوسی سے پوچھ کے آ کہ تیرے ہمسایہ کا تیرے ساتھ کیا برتاؤ ہے، پڑوسی بتائے گا جنتی ہے کہ نہیں۔ ارے رحمتی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو اتنا دریائے کرم لوگوں نے دیکھا، ایک صحابی کا گھر ہے، برابر میں یہودی کا گھر ہے، یہودی کے گھر میں کھجور کھڑی ہے اور وہ جھک کر صحابی کے گھر میں آئی ہوئی ہے۔ اگر ایک دو کھجور کا دانہ کبھی صحابی کے بچوں نے اٹھا لیا، وہ یہودی تھپڑ تماچے مارتا ہے۔ صحابی نے تو اپنے بچوں کو منع کیا، مگر ان کے گھر میں جو لٹک کے آئی ہوئی تھی وہ بچے کیا کرتے؟ آج کل تو بڑے بڑے لوگ نہیں چوری سے ہٹتے۔ خدا کی قسم کتنے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہندو کے مندر میں کبھی جوتی نہیں اٹھے گی، عیسائیوں کے گرجے میں کبھی جوتی چوری نہیں ہوگی، سکھوں کے گردوارے میں کبھی جوتی کی چوری نہیں ہوگی، اور مسجد میں نیا جوتا پہن کر جاؤ انشاءاللہ ننگے پیر آؤ۔ ڈوب مرنے کی بات ہے، ڈوب مرنے کی۔ کیا انداز ہے ہماری زندگی کا، اور یہی غلامی ہے۔ کیا عظمت کی ہم نے اور کیا اپنے آپ کو بنایا ہے۔ آخر وہ بھی تو انسان تھے، پیٹ بھی تھا، نفس بھی تھا، دماغ بھی تھا، بیوی بچے والے بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر ایمان کی دولت اتنی ساتھ لے کے گئے کہ جنت ان کی اور وہ جنت کے۔ سودا لینے گاہک جاتا ہے نا دکان پہ، گاہک پہلے سوچتا ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا پرے کو منہ کرے نا تو رگڑا دوں اسے، اور دکاندار کہتا ہے کہ تو ایک مرتبہ میری طرف پیسے تو کر، ایسا چکو لگاؤں گا کہ کہیں تجھے ٹینچر لگانے کے لیے ملے گا ہی نہیں۔ دونوں کے ارادے غلط، چور بن گئے ہم لوگ۔ ہم نے یہ ملک تمام کا تمام اس طرح کی بیماریوں میں ڈال دیا ہے کہ اب دلدل سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ کون سمجھائے اور کہاں سے وہ لوگ آئیں گے جو اب نیا سبق آ کر کے دیں گے؟ جانتے بوجھتے سب کچھ سوچتے ہوئے پھر بھی ہم لوگ بعد نہیں آتے تو ہوگا کیسے؟ سورج گرہن ہوتا ہے، ہندوستان کے ہندوؤں کو جا کے دیکھو، دھندا چھوڑ، کاروبار چھوڑ، رام 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 سارے شروع کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب چاند گرہن ہوا، کب سورج گرہن ہوا، کب زلزلہ آیا۔ ابھی زلزلہ آیا نا 31 تاریخ کو، سوئی ہوئی مخلوق تھی، ہاں سنا ہے کہ صبح کو زلزلہ آیا تھا۔ اب اگر غرق ہو گئے ہوتے تو ہو گئے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا، پتہ ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ ہر آدمی کو اپنا نامہ اعمال مل جائے گا، اس کو پڑھتے جاؤ، خود بخود اپنا فیصلہ کرتے چلے جاؤ، بتاؤ اس میں تمام چیزیں لکھنے والا کون آ گیا تھا۔ ساری چیزیں سامنے آ جائیں پھر بھی آدمی یہ بات نہیں سوچتا کہ مجھے آخر کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ شادی کی تیاری ہماری سمجھ میں آتی ہے، سردی آئے تو سردی کے کپڑوں کی تیاری ہماری سمجھ میں آتی ہے، گرمی آئے تو پنکھوں کی صفائی ہماری سمجھ میں آتی ہے، اور موت آئے تو قبر کی تیاری آج تک سمجھ میں نہیں آتی، حشر کی تیاری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کے بچوں کے منہ پہ یہودی نے تماچے مارے، بچوں کے منہ سے خون آ گیا۔ رحمت دو عالم سید دو عالم حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے دیکھ لیا، بس دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ فرمایا کون ہے جو اس کھجور کو خرید کر میرے حوالے کرے، میں دنیا ہی میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جب صحابہ کو تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین تھا، وہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان کو اتنا بڑا یقین تھا، اتنا بڑا یقین تھا کہ جس کی انتہا نہیں۔ بس ایک صحابی اٹھا اور اس یہودی کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا بھائی وہ کھجور کا سودا کر لے۔ اب وہ تو جان گیا نا کہ یہ یوں ہی نہیں آیا، کسی کا بھیجا ہوا ہے، ہاں اس کے سامنے کوئی فضیلت والی بات آئی ہے۔ اللہ کا بھائی دے تو دوں گا، مگر ایک کھجور کے بدلے میں 10 کھجوریں لوں گا، 10 درخت لوں گا، کھجوروں کے 10 پیڑ، اللہ کا کل میں دوں گا۔
سوچا ہو میں نے تو 10 گنا مانگ لیا تھا، اس لیے پھر بھی ہم تیاری کر لی کہ دوں گا، ہم بھی بھر لی دوں گا. نہیں بھائی ہم سودا نہیں کرتے، میں تو بھائی 1 کھجور کے بدلے میں 20 لوں گا. اب صحابی نے سن رکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کا وعدہ، اور وعدہ جنت کا اور زبان کالی کملی والے کی. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہنے لگا چل 20 دوں گا تجھے، تو 1 مرتبہ کھجور میرے حوالے کر. میں نے سوچا بہت بڑی کوئی بات سن کے آیا ہے یہ اپنے نبی سے، جب بھی تو اتنی قیمت لگا رہا ہے یہ. نہیں بھائی اپنا سودا کینسل، میں تو 1 کھجور کے بدلے میں 30 لوں گا. یہ کئی لوگ آج کل بھی سودے کر کے پھر جاتے ہیں نا، ارے بھائی لڑکوں کے ہاتھ میں ہے کاروبار، میں بڈھا ہو گیا ہوں مجھے پتا نہیں تھا، وہ لڑکا نہیں مانتا بھائی مجبوری ہے، اور کیا تیرے پاؤں پکڑ لیتا ہوں. وہ لگی ہے نا لوگ. اور ہمارے یہاں پنجاب میں جب بھینس کا جانوروں کا سودا کر کے کسی کو پھرنا ہونا، اگر یار میں تو تیرے کو ضرور دے وہاں پر گھرالی نہیں مندی پئی ہونا، آخر تو کری تو میں کھاؤں ہے. ان سودی کے سر لا کے بے ایمان تھی میں نے. یہودی کہنے لگا میں 1 کھجور کے بدلے میں 30 لوں گا. غلام ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، حضور کا دیوانہ ہے، حضور کا پروانہ ہے، اور کہنے لگا چل تجھے میں 30 کھجوریں دوں گا. وہ پھر بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا نہیں میں نہیں سودا کرتا. انہوں نے کہا یوں نہ کر، وعدہ جنت کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے، تو کھجوریں مانگ رہا ہے، میں اپنی جان دے کر کے بھی یہ کھجور خرید کے چھوڑوں گا. آخرکار 40 کھجوروں کے درخت پہ راضی ہوا، 1 کے بدلے میں 40 دی. اور پھر وہ صحابی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا جو وہ 1 کھجور میرے حوالے کرے، مجھے اس کا ضامن ملکیت بنا دے، ملک میرا کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں اس کو باغ دلاؤں گا، جنت کا وعدہ کرتا ہوں. عرض کہ یا رسول اللہ سودا تیار ہے، کھجور تیری ہے، جنت میری ہے. اس درجے کا یقین تھا صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ. اور آج گناہگار کی چھاتی کو چیر کر کھبا ہاتھ اس میں سے آگے سے گزار کر، یعنی ہاتھ پیچھے نکال دیا جائے گا اور اس میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. گویا یہ پہچان ہوگی برے آدمی کی. یعنی قرآن کریم کی روشنی میں آپ بات کو سمجھیں کہ اچھے آدمی کا نامہ اعمال سجے ہاتھ میں ہوگا، اور برے آدمی کا برا نامہ اعمال چھاتی میں سے ہاتھ گزار کے یوں پیچھے کو ہاتھ نکلا ہوا ہوگا، پھر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. یہ نشانی اور یہ پہچان بنا دی گئی. پھر بھی اللہ کا کرم جس پہ ہو جائے کیا کہنا اس کی کریمی کا. سبحان اللہ. یوں آتا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی پھنسا کھڑا ہوگا اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے، کھڑا رہے گا پریشان حال ہوگا. قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج سوانیزے پہ آ جائے گا. تو اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے میرے بندے کیا حال ہے تیرا؟ عرض کرے گا الہی اماں ابا بیوی اولاد سب چھوڑ گئے، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی میرا بنتا نہیں، مجھے اپنا رشتہ دار کوئی نہیں مانتا، مجھے اپنا ہمسایہ کوئی نہیں مانتا، مجھے اپنا قبیلہ برادری والا کوئی نہیں مانتا. تمام کے تمام جواب دے گئے، سب چھوڑ گئے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے او میرے بندے آ جا، ساری دنیا تجھے چھوڑ گئی ہے، تمام کے تمام لوگ تجھے چھوڑ گئے ہیں، میری رحمت تجھے کیسے چھوڑے؟ میں تیرا خدا تو میرا بندہ. سب جواب دے گئے، میں جواب کیسے دوں؟ میرے سوا تیرا اور ہے کون؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ذرا غور کیا کرو ان جملوں پہ. اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او لوگوں جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں خدا بن جاتا، جس کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا سہارا میں بن جاتا، جس کے سب آسرے ختم ہو جائیں اس کا آسرا میں خدا بن جاتا. تو بندہ جب پریشان کھڑا ہوگا آواز آئے گی پروردگار عالم کی طرف سے کہ ادھر آ. خدا جب کسی کو بخشنا چاہے کون ہے روک ٹوک کرنے والا؟ حدیث بطاقہ کے نام سے کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے. اللہ پاک جل شانہ انگلی کے پولوے کے، یہ جو انگلی کا پورا ہے اس کے سرے کے برابر ایک کاغذ حق سبحانہ و تعالی نکال لیں گے.
اللہ پاک اس پورے کے سرے کے برابر ایک چھوٹا سا کاغذ نکالیں گے اور وہ کاغذ نکال کر نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے. حضور کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کا نامہ اعمال اور وہ پلہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گا اور نیکیوں والا پلہ یکدم جھک جائے گا. محض اس ذرا سے کاغذ کے پرزے سے. ایک بھورا کاغذ ہے. اب یہ جو آدمی کی سرشت ہے نا، آدمی کی جو عادت ہے بڑی عجیب ہے. پہلے تو کہتا میرا کام بن جاؤ، کیسے ہی بن جاؤ مجھے کیا. اور جب کام بن جاتا ہے پھر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ بنا کیسے. اب نجات تو ہو گئی، اللہ نے نجات کر دی، نام اعمال نیکیوں کا پلہ جھک گیا، بس کامیاب ہو گیا. اب کہنے لگا یا اللہ مجھے بتا تو صحیح اس کاغذ میں کیا ہے. یہ اپنی عادت ہے نا سبھی کی. پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ بھی گاڑی میں اگر قدم آ جائے نا بس ایک دفعہ اندر ہو جاؤں. اور جب اندر ہو جائے تو پھر کہتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے. جب بیٹھنے کی مل جائے تو کہتا ہے کہ یار ذرا لک سیدھا کر لئیے. عادت ہے نا آدمی کی. جب اللہ نے نجات کر دی تو اب کہنے لگا کہ اس کاغذ کے ذرا سے پرزے میں ہے کیا. میرے سارے گناہ اس نے ختم کر دیے، سارا نام اعمال ہوا میں اڑ گیا اور یہ پلڑا جو تھا یہ نیکیوں والا جھک گیا. اس کاغذ میں ہے کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. قربان جاؤں مالک کائنات کے. ایسی چیز اللہ نے بتائی، ایسی چیز اللہ نے بتائی جس کی تمہیں قدر نہیں. یوں فرمایا میرے بندے وہ جو ایک دن تو نے اخلاص کے ساتھ مجھے مشکل کشا جان کر، مجھے حاجت روا جان کر، مجھے اپنا کارساز سمجھ کر، مجھے بے نیاز سمجھ کر، مجھے اپنا مالک سمجھ کر، مجھے اپنا تمام نظام کا مالک سمجھ کر وہ جو تیری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلا تھا وہ میں نے لکھ کر رکھ لیا تھا. اور یہ وہی کلمہ ہے، یہ وہی کلمہ ہے جس کو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ اس میں وزن کچھ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا الہی مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا، بالکل کوئی خاص وظیفہ ہو جو آج تک کسی کو نہ ملا ہو. خاص وظیفہ دے مجھے، تیرا نام لوں، تیرا قریبی بن جاؤں، تیرا محبوب بن جاؤں، تیرا بندہ بن جاؤں، تو میرا مالک بن جائے، تو راضی ہو جائے، ایسا وظیفہ بتا. تو فرمایا موسیٰ یہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ پڑھا کر. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، میں نے تو کوئی خاص وظیفہ پوچھا تھا خاص. فرمایا موسیٰ تو اسے عام سمجھتا ہے، تو اس کو عام چیز سمجھتا ہے. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم ساتوں آسمان ساتوں زمین سمندر دریا پہاڑ ندی نالے باغات پوری دنیا کی زمین قرۂ عرب سارا نظام عالم نظام کائنات ایک پلے میں رکھو اور دوسرے پلے میں رکھو لا الہ الا اللہ. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم وہ پلہ جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ موجود ہوگا. یعنی یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اب خدا نے خود فرما دیا کہ زمین و آسمان پہاڑ دریا سمندر سو چاند سورج ستارے مریخ آدمی جن فرشتے سب کو ایک پلے میں رکھو اور ایک پلڑے میں کلمہ رکھو تو کلمے والا پلہ جھک جائے گا. جب یہ کلمہ اتنا وزنی ہے اور یہ نجات کا بھی ذریعہ بنتا ہے تو اس کلمے کو کم سے کم اتنا تو کرے کہ آدمی صحیح پڑھے، کم سے کم اتنا تو کرے کہ اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرے. جو کلمہ مدار نجات ہو، جس کلمے پر اللہ نے نجات موقوف کر دی ہو، جس کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کرسی پہ لکھا ہو، جنت کے مکانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے گارے پہ، درخت کے پتے پتے پہ، جنت کے ایک ایک پھول کی پتی پہ، جنت کے باغ و بہاروں پہ، حوروں کے پیشانی پہ، غلمان کے ماتھے پہ، تمام جنت کے ہر مقام پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. آج اس کلمے کی لوگوں کو پرواہ نہیں. 100 سال کا بڈھا ہے کلمہ غلط پڑھتا ہوا مر رہا ہے اور جس پہ نجات ہونی تھی تیرے پلے وہی نہیں. عورتوں سے کلمہ
सुनो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पाक रसूल अल्लाह जो कोई आपको आखे ना इवे नहीं पाक नहीं आखेगा उनका अच्छा तू हुजूर को पाक नहीं बनेगा दस ई पासे बढ़ जाते ने मारी जो गई मुकद्दर भेड़ा जो हो गया नसीब आखिर मैं तो गलत आता खड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह पाक काहे लिया थे आखिर पाक तो है तो मैं ना का कोई आता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद या रसूलुल्लाह आखिर यहां नहीं आखना चाहिए आखिर क्यों वहां भी वैसे ना कवर लग दी आखिर अंदाजा लगा जब जहन ये हो फिक्र ये हो नजरिया ये हो जब लोगों ने कलमा ही बदल दिया तो बाकी और बचेगा क्या खुदा की कसम जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे जन्नत के मकानात पे अरसे आजीम पे अर्श कुर्सी पे लोहे महफूज पे सिदरतुल मुंतहा में बैतुल मामूर में सातों जमीन आसमानों में हर फरिश्ते की जुबान पर जो कलमा है वो यूं है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब किसी को इख्तियार नहीं है कि उसमें मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह का लफ्ज मिलाए या मोहम्मद या रसूलुल्लाह का लफ्ज मिलाए या और कोई चीज पैदा करे किसी को हक नहीं किसी को इख्तियार नहीं जो कलमे को बिगाड़ेगा खुदा की कसम उसका ईमान बिगड़ जाएगा। तरस खाओ अपनी दादियों पे अपनी अम्माओं पे अपनी खाला फूफियों के कलमे सही कराओ खुदा की कसम जब जहन्नुम के अंगारों में इनको जलता देखोगे तुम्हें दुख होगा। और कुरान करीम में आवाज आई या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह। फरमाया ओ अल्लाह वालों ईमान वालों अपने घर वालों को अहलो अयाल को बीवी बच्चों को बहन बेटियों को जहन्नुम के अंगारों से बचाओ। आज का मुसलमान न कलमे वाली जिंदगी बनाता है न कलमे के तर्जमे पे गौर करता है। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं शादी कराने वाला उसके सिवा कोई नहीं शादी करने के बाद औलाद देने वाला उसके सिवा कोई नहीं घर की रौनक को दोबाला करने वाला उसके सिवा कोई नहीं चहल पहल घर में बना देने वाला कोई नहीं और बसाकर उजाड़ देने वाला उसके सिवा कोई नहीं है। तुम्हें कई लोग मिलेंगे जो यूं कहेंगे देखो जी अल्लाह को हम मानते हैं ठीक है उसके सिवा और खुदा कौन हो सकता है लेकिन ये अल्लाह वाले भी तो खुदा के ही बनाए हुए हैं ये भी तो खुदा ने बनाए हैं कुछ इनके भी इख्तियार है। खुदा की कसम जब आदमी अल्लाह का दरवाजा छोड़ता है उसकी अकल मारी जाती है। भला इससे ये पूछो अगर खुदा किसी को खुदाई तकसीम करके देता और निजाम कायनात में किसी का तसर्रुफ होता तो ये मरता ही क्यों? कौन राजी है अपने मरने पे? कौन राजी है लाखों मन मिट्टी के नीचे जाने पर? कलमे पे गौर किया करो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं कारसाज नहीं बेनियाज नहीं मेरे अंदर के हालात को जानने वाला कोई नहीं बाहर के हालात से वाकिफ कोई नहीं रहबरी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं एक एक दाना खिलाने वाला एक एक पानी का घूंट पिलाने वाला उसके सिवा कोई नहीं। मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि अकीदा पुख्ता बनाओ ताकि इमारत पक्की बने। दिल में यकीन अकीदा बनाओगे इमारत सारी खत्म हो जाएगी। जैसे आजकल माल के डाकू बहुत फिरते हैं ना शहरों में देहातों में डाके पड़ रहे हैं माल पे। तुम्हें पता नहीं है ईमान पे डाके उससे ज्यादा पड़ रहे हैं। ईमान पे डाके उससे ज्यादा पड़ रहे हैं। गलत बातें लोगों को बताना। पक्के हो जाओ जो मौलवी जो मुल्ला जो मुकर्रिर जो खतीब बात करे पकड़ो उसे और कहो ये अल्लाह का कुरान मौजूद है हमें निकाल के दिखा इसमें ये बात कहां है।
मुसीबत यह मौलवियों को तसल्ली है, जो चाहे सारी उम्र कहते रहे तुमने पूछना ही नहीं, तुमने नहीं मालूम करना। सोने को 2-4 जगह दिखा लोगे, देखना जी कहीं खोद ना मिला दिया हो, चांदी को दिखा लोगे और चीजों के बारे में तहकीक करोगे, मालूमात करोगे, लेकिन दीन के बारे में कोई मालूमात नहीं करोगे। अखे जी जो है ठीक है, बस खैर सल्लाह है। अत्तहियात के आखिर में कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि इसकी कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्दुहु, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अगर थोड़ी सी तवज्जो करो तो एक नुक्ता और अर्ज कर दूं, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अल्लाह मियां हम पापियों को जानता है। वो ये भी तो फरमा सकता था व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु व अब्दुहु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। अल्लाह हमारी रगों से वाकिफ था। जिस चीज के लोग मुनकिर नजर आते थे, जिस चीज में लोग गड़बड़ करते दिखाई देते थे, उसने पहले अब्दुहु को लाया और फिर रसूलुहु को लाया। पहले उसने हमारी रगों को पकड़ा है। हकीम लोग कहा करते हैं ना भी पहले मैं कब्ज का इलाज कर लूं और दवाई फिर दूंगा, तो जेड़ी सानू शिरक दी कब्ज होई फिर दी है ना, शिरक दी कब्ज हो रही है, अल्लाह पहले उसका सफाया चाहता है। फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, किबला रुख बैठा है, बावुज़ू बैठा है, मस्जिद में बैठा है, फर्ज नमाज का आखिर है, तहज्जुद की नमाज का आखिरी अत्तहियात है, वितरों के आखिर में, नफलों के आखिर में। फरमाया मेरे बंदे, जब तक हर नमाज के आखिर में तू इन दोनों चीजों का इकरार ना करे, मेरी खुदाई का और मेरे महबूब के बंदे होने और मुस्तफाई का, उस वक्त तक तेरी नमाज मुकम्मल है। अब बताओ ईमानदारी से, कौन सा मौलवी, कौन सा पीर, कौन सा फकीर जो नमाज पढ़ता हो वो अत्तहियात जरूर पढ़ता है ना? जो पढ़ गई नहीं उन्हें मैं गली नहीं करता। आजकल ऐसे पीरों की भी कसरत हो गई जो नमाज ही नहीं पढ़ते। सुभान अल्लाह, पीर ही नहीं पढ़ता तो मुरीदों ने क्या पढ़नी है? मुझे मिला एक, मैंने कहा हजरत नमाज कर लगा इकट्ठी पढ़ लेंगे, इकट्ठी पढ़ लेंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह मजाई भी इकट्ठी होगी, मजाई भी इकट्ठी होगी। हाय हाय, आपने देखा होगा चोरी करने वाले चोर को पुलिस वाले मारते हैं, पूछते हैं कैसे चोरी की थी, कैसे चाबी निकाली, कैसे उठाया, और कातिल को कुछ नहीं पूछते, यूं ही बंद रखते हैं उसे। कातिल से कोई नहीं चीज मनवाते, मनवाना क्या है? मालूम है कि ये कातिल है, यकदम उसको फटका लगाते हैं। ये जो नमाजों के कातिल हैं, ये जो रोजे के कातिल हैं, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के कातिल हैं, ये जो कुरान करीम के कातिल हैं, ये जो इस्लाम के कातिल हैं, अल्लाह पाक यकदम फट्टे लगाएगा क़यामत के दिन। खुदा की कसम, जिस दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को इतना दुखों में डाला है कि आज उसका कोई इरादा भी नहीं कर सकता। सहाबी कहता है अल्लाहु गनी ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, ताइफ में तशरीफ ले गए और वहां जाकर के पैगाम सुनाया है सरदारों को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाया, अपनी रिसालत का लोगों को पैगाम दिया, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है। सारे सरदारों ने इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार नहीं किया, जालिमों ने इतना बड़ा जुल्म किया, ताइफ के बच्चों को पीछे लगा दिया, मारो इमामुल अंबिया को मारो। सहाबी कहता है इतना मारा कि मैंने चारों तरफ अपने सीने में पत्थर खाने की कोशिश की, मगर मेरे कानों में कड़ा कड़ा करके उन पत्थरों की आवाज आई जो काली कमली वाले के टखनों में, पिंडलियों में ताइफ के लड़कों ने मारे। सहाबी रोया करता
تھا حضور کے بعد بھی. کہتا ہے جب بھی مجھے طائف کا منظر یاد آتا ہے میرا جگر پھٹ جاتا ہے. صحابی کہتا ہے حضور کو اتنی تکلیف پہنچی چکر کھا کر طائف کی زمین پہ بیٹھ گئے, اور انہوں نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ چلو آرام کر لینے دو. ہاتھ پکڑ کے شہنشاہ کائنات کو دھکا دیا ہے. سرزمین طائف سے باہر نکلو, تیرا لا الہ الا اللہ ہمیں منظور نہیں. 1,24,000 نبیوں کے ساتھ نہ تو کسی کا مکان کا جھگڑا پڑا, نہ دکان کا جھگڑا ہوا, نہ زمین کا جھگڑا ہوا, نہ روپے پیسے کا جھگڑا, نہ رشتے ناطے کا جھگڑا. ایک جھگڑا چلا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک, اور وہ جھگڑا ہے لا الہ الا اللہ کا. یہ سب کہتے تھے وہ ایک ہے, کوئی اس کا ساتھی نہیں, اور قوم کہتی تھی نہیں اور بھی ہیں. سارا جھگڑا یہی چلا. حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سامنے آئے اور ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا یا قوم, او میری برادری, او میری خاندان کے لوگوں, او میرے وطن کے لوگوں, او میرے ہم وطنوں, یا قوم اعبدوا اللہ کی تسبیح پھیرو, اسی کو سدو, اسی کو سورو, اسی کو بلاؤ, وہی تمہارا سب کچھ ہے. آگے سے قوم نوح علیہ السلام دیکھو, ایک طرف پیغام ہے پیغمبر کا, نبی کا, اللہ کا پیغام ہے, زبان نبی کی ہے, حکم خدا کا ہے, اور قوم آئی, قوم کہنے لگی یا نوح لیس بی ضلالۃ. پتہ چل گیا تیرا پاگل ہے, ساری قوم کدھر جا رہی ہے, تو اکیلا کدھر چلا ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے تاج نبوت پہنایا ہے, میں نبی ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا رسول ہوں, خدا کا پیغام تمہیں دے رہا ہوں. وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ, میری بات پہ یقین کرو میں اللہ کا رسول ہوں. جا تیرے بھر کے ہزاروں دیکھ رکھے ہیں, رسول بنا پھرتا ہے, اور کوئی اللہ کو نہیں ملا رسول بنانے کے لیے, تیرے جیسا غریب رہ گیا. اور یہی تانا ملا آمنہ کے در یتیم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن ہے قرآن کریم. میری تو ہر وقت دعا ہے اللہ کرے تمہارے گھروں میں قرآن بس جائے, تمہارے دلوں میں بس جائے, تمہاری اولاد کی زبانوں پہ بس جائے. خدا کی قسم باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں, میری تو تمنا ہے تیری زبان ہو, کلام خدا ہو, تلاوت ہو رہی ہو, دنیا سے روانگی ہو رہی ہو, پھر تو آئے گا نا مزہ. اس حالت میں موت آئے مگر بڑا مشکل ہے, ہم نے عادت ہی نہیں بنائی, ہم نے وہ عادت بنائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. خداوند کریم کی نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ نے یہی اعتراض کیا, وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اچھا جی ہے پیغمبری کے لیے, اور کوئی کھاتا پیتا آدمی, کوئی سارے چودھری مر گئے ہیں, کوئی دولت مند نہ ملا خدا کو. جناب ملے ہیں جن کے پاس مکان بھی نہیں ہے, دکان بھی نہیں ہے, کاروبار بھی نہیں ہے, کل نوکری کرتے تھے خدیجہ کی, ساز و سامان لاتے تھے, ماں کے پیٹ میں ابا فوت ہو گیا, گجروں کے بل چلے تو اماں فوت ہو گئی, 8 سال کی عمر تھی تو دادا جواب دے گیا, جوانی آئی تو بے شمار رشتے دار فوت ہو گئے. تیرے سوا اور خدا کو نبی بنانے کے لیے کوئی نہیں ملا, رسول کی رسالت کے لیے اور کوئی نہیں ملا. ابو لہب اتنا بڑا آدمی ہے, ابو جہل اتنا بڑا آدمی ہے, امیہ بن خلف سردار ہے, اور اسی طرح سے عتیبہ ہے, عتبہ ہے, ولید بن مغیرہ ہے, یہ بڑے بڑے کافر بدماش اتنے ہیں, کوئی نہیں ملا اللہ کو نبی بنانے کے لیے. ایک تو ہی ملا ہے جس کے یہاں روٹی بھی نہیں, جس کے کپڑوں کا یہ عالم ہے کہ بٹن کے بجائے کانٹے سے دھو رکھے ہیں. اعتراض کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے والوں نے. آج تم کون سے کم ہو, بڑے بڑے اعتراض کرتے ہو بیٹھ کر.
مولوی بنے پھرتے ہیں، انہوں کی پتا، انہوں کا کم ہے نکاح پڑھانا تے مردے نو آنا، فالتو گلا کیوں کرتے ہیں؟ اسی ٹھیکے اسی ٹنڈر بھرے ہوئے مردے نو آون دے، پیو تیرا مرے نو آئی اسی کیوں؟ جائیداد تو سانبھے، مڈی تیری ساری، مکان تیرا، دکان تیری، مربع تیرا، باغ تیرا، اور ساری رات روندے اسی پھر یہ کیوں؟ فرمایا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، شودا یتیم غریب، گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، دولت نہیں، کاروبار نہیں، دھندا نہیں، نبی نبی کیسے نبی ہے؟ خدا نے فوراً فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، او مکے کے چودھریوں سرداروں اور بڑے بڑے گرو گھنٹالوں اور بڑے بڑے گبروں، یہ بتاؤ میری رحمت کو تقسیم کرنے والے تم کب سے بن گئے؟ یہ تو میری مرضی ہے کہ میں چاہوں تو قطرے کو سمندر کر دوں، میں چاہوں تو یتیم کو پیغمبر کر دوں۔ تم اپنی چودراہٹ کو سر پہ رکھے پھرو، کون ہوتے ہیں تم میرے نظام میں دخل دینے والے؟ نحن قسمنا، ہم تقسیم کرتے ہیں، الم یجد کا یتیما فآوا، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم سارے چودھری جہنم کے انگارے بنو گے، اور آمنہ کا در یتیم ساری کائنات کے لیے رحمت بنے گا۔ یہ ہے اعتراضات جو اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کیے گئے۔ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے تو خطبہ ابو طالب نے پڑھا، خطبہ ابو طالب نے پڑھا حضور کے چچا نے، اور اس میں یہ لفظ موجود ہے، وہ خطبہ کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت علی کے والد ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا ہے نکاح کا، اس میں یہ لفظ ہے ابو طالب کے، اگرچہ آج میرا بھتیجا نادار ہے، غریب ہے، مفلس ہے، مسکین ہے، مکان والا نہیں، دکان والا نہیں، کاروبار والا نہیں، دھندے دولت والا نہیں، سونے چاندی والا نہیں، ابو طالب کہتا ہے وہ وقت دور نہیں کہ پوری کائنات کی دولت میرے بھتیجے کے قدموں میں ہوگی۔ یہ وہ کہتا ہے جو ایمان بھی نہیں لایا۔ چنانچہ نکاح ہوتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی بہت بڑی رئیسہ تھی، مکے کی بہت بڑی دولت مند مائی تھی، اس نے قربانی دی، ٹھیک ہے عورت بنی تھی نا، لیکن واہ فاطمہ کی اماں پیغمبر کی گھر والی قربان جاؤں سامنے آئی اور کہا کالی کملی والے اب تک آپ نے جو کام کیا میرے کاروبار کا ملازم کی حیثیت سے، آج کے بعد اس مکان کا، اس مال کا، میری جان کا، میری آن کا، میری عزت کا، میری آبرو کا، میرے ایک ایک بال کا، ساری دولت کا آج کے بعد خدیجہ مالک نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ مالک ہے۔ ساری دولت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی حضرت خدیجہ نے، اور سپرد بھی زبانی نہیں کی۔ اگر کوئی نعوذ باللہ اور مائی ہوتی، جب حضور نے اس میں سے خیرات کی ہے نا، دو چار دن میں جتنی حضرت خدیجہ کی دولت تھی مکے کے غریبوں میں یتیموں میں، دو چار دن میں سارے ٹھکانے لگا دی، سب اللہ کے نام پہ دے دی۔ کوئی اور مائی ہوتی تو آگے کہتی ہو اللہ والے تجھے کھانے پینے کی اجازت دی ہے، یوں تھوڑی تھی کہ اس میں ترنگلی لگا کے اڑائی دے، کل کو میں بھی مروں گی، بچے بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے، یہ کیا ہوا ہے؟ قربان جاؤں سیدہ خدیجہ پکی مائی تھی، کہنے لگی کسی اور عورت نے کہا خدیجہ سے کہ یہ کیا ہوا، تو اتنی بڑی تاجرہ تھی، مکے کی رئیسہ تھی، تجھے تو فقیر بنا دیا تیرے خامد نے، سارا دن بانٹتا ہے، سارا دن لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کہنے لگی وہ اپنا تقسیم کرتے ہیں، میرا نہیں، میرا ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ انہیں کا ہے، وہ چاہے رکھے چاہے اللہ کے نام پر سارا کچھ اڑا دے۔ اور ہوا ہے حضرت خدیجہ نے خدا کی قسم 8 دن درختوں کے پتے چبائے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے بھتیجے کو پتا چلا، وہ بائیکاٹ کا زمانہ جو تھا نا، بائیکاٹ کا، مکے والوں نے بائیکاٹ کیا تھا نا،
2.5 برس تک مسلمان تنگ رہے، پانی نہیں دینا، مول بھی آٹا نہیں دینا. تو حضرت خدیجہ کو جب 8 دن تک روٹی کے ٹکڑے کی، سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک پورے ہفتے تک روٹی کے ٹکڑے کی شکل نہ دیکھی، بالکل نڈھال ہو گئی.